حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی: اچھے اخلاق اور دین میں سمجھ بوجھ۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کا سا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر لعنت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان دینے لگے، چنانچہ جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خلوص دل سے یہ کلمات کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وتر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آ جائے یا بیدار ہو کر وتر پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتہ دیکھا ہے، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ طیب ہے، اور اپنے مردوں کو اسی میں کفن دو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے اپنے نبی کو خوش الحانی کے ساتھ آواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑا ہو کر پیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا غفرانک، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جس نے ان سے لڑائی کی میں اس سے لڑنے والا ہوں، اور جس نے ان سے مسالت کی میں اس سے مسالت کرنے والا ہوں۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، میں نے سونے کی پازیں پہنا کرتی تھی، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر وہ خزانہ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی ان خرابیوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار تنہا ایک رات کا بھی سفر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اسی کی مثل سنت اٹھا لی جاتی ہے، پس سنت پر عمل کرنا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حسن بن علی نے صدقے کی کھجور میں سے ایک کھجور لی اور اسے منہ میں ڈال لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، تاکہ وہ اسے پھینک دے، اور پھر فرمایا، تمہیں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی رہے، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز قبل فرماتے ہوئے سنا، تمہیں اللہ سے حسن ظن کی صورت میں موت آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا خیر ہی لاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، حیا تو سراپا خیر ہے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رسیدہ اور بوجھل ہو گئے تو آپ زیادہ تر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا طول 60 ہاتھ اور عرض 7 ہاتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور بیان مبالغہ آرائی نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بدبودار پودے پیاز، لہسن وغیرہ سے کچھ کھا لے تو وہ ہماری مساجد میں نہ آئے، کیونکہ فرشتے اس چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقامات مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فوت شدگان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ تو اپنی سزا پا چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت سے بھول چوک اور ایسے امور یعنی گناہوں سے جن پر انہیں مجبور کیا جائے درگزر فرمایا ہے۔ ابن سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرض یعنی وفات میں فرمایا، میرے لیے لحد تیار کرنا، اس پر اینٹیں کھڑی کرنا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، بعد ازاں فرمایا، تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنی جہادی گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اپنے مجاہد ساتھی پر خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میری مدح میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغے سے کام لیا، میں تو اس کا بندہ یعنی تم کہو اللہ کا بندہ، اس کا رسول۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب نوشی پر کھجور کی ٹہنیاں اور جوتے مارے، اور ابو بکر نے 40 کوڑے مارے۔ میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور بقیہ گھی کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے بھائی سے سال بھر ترک ملاقات کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جوتے کا استعمال زیادہ تر کرو، کیونکہ آدمی جب جوتے پہنے ہوئے ہوتا ہے تو وہ اس وقت سوار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تکلف نہیں برتتے تھے، گھل مل جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے، ابو عمیر چڑیا نے کیا کیا؟ ابو عمیر کی ایک چڑیا تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 سیاہ چیزیں سانپ اور بچھو کو قتل کر دو، خواہ تم نماز میں ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نبوت کے منصب سے کب نوازے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔